الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بروز قیامت اس کی دہشتوں اور دشوار گزار حاکیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ماہ رمضان کی برکتیں ہم سب حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے. آخری عشرہ اور ماہ رمضان کی آخری لمحات ہیں، آخری تاک رات ہے، اور اللہ پاک کے پاک گھر کے اندر آپ سب تشریف فرمائیں. اللہ پاک ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے علم دین حاصل کرنے کے لیے ہم سب یہاں پر موجود ہیں. اس کائنات میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فی نفسی ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت بڑا مقام اور مرتبہ رکھتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ فی نفسی ہی تو باعث فضیلت نہیں ہوتی، لیکن چونکہ برکت والی ذات کے ساتھ اس کا تعلق اگر قائم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بابرکت بنا دیتا ہے. دو تین مثالیں میں آپ کو فزیکلی جو ہوتی ہیں وہ پیش کرتا ہوں تاکہ پھر آگے ہمارے موضوع کو سمجھنے میں مزید آسان ہو جائے. مثال کے طور پر ایک کپڑا ہے، اس کپڑے کو کعبۃ اللہ کے اوپر لٹکایا جاتا ہے جس کو ہم غلاف کعبہ کہتے ہیں. پورا سال وہ فیکٹری کے اندر بنتا رہتا ہے. فی نفسی ہی جب تک وہ فیکٹری کے اندر ہے تو اس کی کوئی عظمت، کوئی شان، فی نفسی ہی اس کے اندر کوئی فضیلت نہیں ہوتی. مگر جیسے ہی اسے کعبۃ اللہ کے اوپر معلق کر دیا جاتا ہے، لٹکا دیا جاتا ہے، اب وہ غلاف کعبہ بن جاتا ہے. اس کے بعد لوگ اس کو چھونا اپنے لیے باعث نجات سمجھتے ہیں. اگر اس کا کوئی حصہ، کوئی ٹکڑا، کوئی دھاگا انسان کو مل جائے تو انسان یہ وصیت کر کے جاتا ہے کہ اس کو میرے ساتھ میری قبر کے اندر دفن کر دینا. اپنے لیے باعث نجات خیال کرتا ہے، اس لیے کہ اس کپڑے میں اور غلاف میں اور پردے میں فی نفسی ہی کوئی فضیلت والی بات نہیں تھی، لیکن جو ایک فضیلت والی چیز تھی کعبۃ اللہ، جب اس کو اس کے ساتھ نسبت حاصل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی شرف اور بزرگی پیدا فرما دی. اس کو بھی لائق عزت اور لائق احترام اللہ رب العزت نے بنا دیا.
دوسری بات، قرآن کریم کو دیکھ لیجئے. قرآن کریم کے اوپر ہم ایک پردہ، ایک کپڑا لپیٹتے ہیں جسے جزدان بھی کہتے ہیں، غلاف بھی کہتے ہیں. عام مارکیٹ سے خریدا ہوا عام سا کپڑا ہوتا ہے، مگر جب اسے قرآن سے نسبت حاصل ہو جاتی ہے تو لوگ پھر مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں کہ جب ہم جزدان کو دھوئیں تو اس کا پانی کہاں پر پھینکیں؟ ہم نے کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ قرآن کا جزدان ہے، یہ قرآن کا خلاف ہے. قرآن تو نہیں ہے لیکن قرآن کا خلاف ہے. چونکہ اس کپڑے کو قرآن کریم کے ساتھ نسبت حاصل ہو گئی ہے، اسی لیے یہ بھی باعث برکت بن جاتا ہے. آپ جس مسجد میں بیٹھے ہیں یہاں ٹائل لگے ہوئے ہیں، ماربل لگا ہوا ہے. یہ ماربل ایک فیکٹری میں سے بنا، اس کا کچھ حصہ مسجد میں لگ گیا، کچھ باتھ روم کے اندر لگ گیا. جو حصہ اس کا مسجد میں لگ گیا تو اب آپ کے لیے وہاں پر بیٹھنا ثواب، آپ وہاں پر سجدہ کرتے ہیں، جوتے پہن کر نہیں آتے، گندگی لانے کی یہاں پر اجازت نہیں ہے. لیکن اسی ٹائم کا کچھ حصہ جب بیت الخلاء میں لگتا ہے، باتھ روم میں لگتا ہے، تو انسان وہاں پر اللہ تعالیٰ کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ وہ نسبت اور تعلق ہے. جو نسبت یا تعلق اس چیز کو اچھی چیزوں کا حاصل ہو جاتا ہے. اسی ایک نسبت کو دیکھیں قرآن کریم کے اندر بہت ہی اللہ تعالیٰ نے ایمان افروز انداز پر بیان فرمایا ہے. جب ایک جانور کو اللہ کے کچھ ولیوں کے ساتھ کچھ تعلق حاصل ہو جاتا ہے، ان ولیوں کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف پوری نازل فرمائی ہے. کبھی اس کا مطالعہ کریں، آپ کو معلوم ہوگا انتہائی ایمان افروز سورۃ سورہ کہف. اللہ تعالیٰ کے کچھ نیک بندے ہیں اور وہ جناب جا رہے ہیں، ہجرت کر کے کہیں پر جا رہے ہیں کسی ظالم سے بچنے کے لیے، اپنی جانوں کے تحفظ کے لیے. اللہ رب العزت نے 309 سال تک ان کے اوپر نیند کو طاری فرما دیا. اچھا، یہ جو اللہ والے جا رہے ہیں، ان کا ایک کتا تھا، وہ کتا بھی ان کے ساتھ ساتھ ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا. ان اللہ والوں نے دیکھا، اسے دور کرنے کی کوشش کی. مولانا نور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس کتے سے پوچھا گیا کہ تم کیوں جا رہے ہو اللہ والوں کے پیچھے؟ اس نے کہا انی احب اللہ، کہتا ہے اس لیے کہ میں اللہ کے محبوب بندوں سے پیار کرتا ہوں، ان اللہ والوں سے محبت کرتا ہوں. یہ کہنے والا کتا ہے. اب جناب اتنا تعلق اس کتے کو ان ولیوں کے ساتھ حاصل تھا. چنانچہ اللہ رب العزت نے، انہوں نے غار میں پناہ لی تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پر قرآن میں ان ولیوں کا ذکر کیا، ان کے کتے کا بھی ذکر فرمایا. فرمایا کلبہم باسط ذراعیہ بالوصید. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا کتا اپنے بازو پھیلا کر ان کی چوکھٹ پر موجود تھا. اللہ تعالیٰ نے وہ شرف اس کتے کو عطا فرمایا جو بڑے بڑے لوگ اس کے اوپر رش کرتے ہیں. اللہ کے ان ولیوں پر اللہ نے 309 سال تک نیند کو طاری فرما دیا. یہ فضیلت اس کتے کو بھی حاصل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کتے پر بھی 309 سال تک نیند کو طاری فرما دیا. جہاں پر اللہ کے فرشتے آتے تھے، اصحاب کہف کو، اولیاء کرام کو کروٹیں دیا کرتے تھے، وہی اللہ تعالیٰ کے فرشتے ولیوں سے نسبت رکھنے والے کتے کو بھی کروٹیں دے رہے. جہاں اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں کیا، وہیں اللہ نے اصحاب کہف کے کتے کا ذکر بھی قرآن میں فرمایا. اور کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، اللہ رب العزت جب بروز قیامت اپنے ولیوں کو جنت میں داخل فرمائے گا،
اپنے ان ولیوں کو جنت میں داخل فرمائے گا تو اللہ رب العزت اس کتے کو بھی انسانی شکل میں متشکل کر کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ ہم نے کہا جناب اس کتے کا ایسا کیا عمل، دیگر جانوروں کا حساب کتاب ختم ہو جائے گا، مٹی کر دیے جائیں گے، کوئی جنت دوزخ کا معاملہ نہیں ہے، لیکن جناب اس کتے کو اللہ تعالیٰ اس لیے جنت میں داخل کر رہا ہے کہ اللہ کے جن ولیوں کے ساتھ اس کتے کو نسبت حاصل ہے وہ ولی بھی سارے کے سارے جنت میں جا رہے ہیں، ان سے نسبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کتے کو بھی جنت میں داخل فرماتا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے در سے ہے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خطاب کر رہے ہیں، فرماتے تجھ سے در سے سگ، حضور آپ سے آپ کے در کو نسبت حاصل ہے اور آپ کے دروازے سے آپ کے کتے کو نسبت حاصل ہے اور آپ کے کتے سے مجھے نسبت حاصل ہے، میری گردن میں بھی دور کا ڈورا تیرا۔ یہ نسبتوں کا کی برکتیں سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جس کا ثبوت قرآن و سنت کی روشنی میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ جناب دیکھیے اگر تفاسیر کو پڑھیں، انسان جنت میں داخل ہو جائیں گے جو نیک انسان، گناہگار ہوں گے وہ تو دوزخ میں داخل ہو جائیں گے، جنات کو آراف پر رکھا جائے گا اور جو جانور ہیں نا ان سب کو مٹی کر دیا جائے، ختم ہو جائے، جنت دوزخ کا معاملہ نہیں۔ لیکن جب ہم نے تفسیروں کا مطالعہ کیا تو تقریباً 10 کے قریب جانور ہمیں وہ ملے جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے، جانور ہیں 10 کے قریب جانور ہیں جن کو اللہ رب العزت جناب جنت میں داخل کر رہا ہے۔ ہم نے جب اس کی تفصیل کو اٹھا کر پڑھا، ان جانوروں کی تفصیل کو اٹھا کر پڑھا، ان کی وجوہات کو جناب جب اٹھا کر پڑھتے ہیں تو ایک عجیب انکشاف ہوتا ہے۔ یہ سارے کے سارے جانور وہ ہیں جن کو اللہ کے نبیوں کے ساتھ نسبت حاصل ہے۔ ہم نے دیکھا جناب اس میں وہ مچھلی بھی ہے جس کو جنت میں داخل کیا جا رہا، وہ مچھلی ہے جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو 40 دن تک اپنے پیٹ میں رکھا۔ کتنے دن رکھا؟ 40 دن، نجم اس کا نام، اس مچھلی کا نام، اور 40 دن تک اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھا۔ یہ جو 40 دن کی نسبت ہے، اللہ رب العزت اس نسبت کی برکت سے اس مچھلی کو جو یونس علیہ السلام کے ساتھ حاصل ہو گئی اس کو جنت میں داخل فرما رہا ہے۔ ہم نے مزید اس مسئلے پر غور کیا، ایک بہت بڑا مسئلہ یہاں پر واضح ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے بہت بڑی غلطی کی، مسٹیک انہوں نے یہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کو معاذ اللہ کافر کہنا شروع کر دیا۔ یہ مخلوق پائی جاتی جو اللہ کے نبی کے والدین کو کافر کہہ رہے ہیں، معاذ اللہ۔ اب اس کے تفصیلی دلائل علماء نے، امام سیوطی رحمت اللہ تعالی نے 5 رسائل لکھے ہیں حضور علیہ السلام کے والدین کے ایمان پر، 5 رسائل، امام سیوطی، جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی۔ لیکن ایک چونکہ نکتہ آ گیا ہے تو میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ جناب جو اللہ کے نبی ہے اس کو ایک مچھلی اپنے پیٹ میں رکھے، اللہ تعالیٰ اسے جناب جنت میں داخل فرماتا ہے، تو میرے نبی کی وہ والدہ جنہوں نے 9 ماہ تک سید الانبیاء کو اپنے پیٹ کے اندر رکھا تھا، اپنے پیٹ کے اندر 9 ماہ تک سید الانبیاء کو اپنے پیٹ میں جس ماں نے رکھا، اللہ رب العزت ان کو کیسے دوزخ میں داخل فرمائے؟ اللہ تعالیٰ انہیں جناب کیسے؟ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ میرے والدین کو زندہ کر کے میری امت میں داخل فرما، میں نے مغفرت کے لیے دعا کرنا چاہی، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، ان کو اس کی حاجت نہیں ہے، وہ اہل فطرت میں سے ہیں۔ لیکن جناب اس کے بعد حضور علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے حضور کی دعا کی برکت سے حضور کی والدین کو زندہ کر کے اپنے امت میں داخل فرمایا۔
زندہ کیا، انہوں نے حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر آپ کی امت میں داخل ہو گئے۔ ہم نے کہا کیا جناب اس سے پہلے کافر تھے؟ کہا گیا نہیں جناب وہ کافر نہیں تھے لیکن حضور کی امت میں داخل نہیں تھے، اس لیے کہ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے پردہ کر چکے، حضور کے اعلان نبوت سے پہلے پردہ کر چکے ہیں۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا ان کو اپنی امت میں داخل فرمانا چاہا، اسی لیے اللہ رب العزت نے آپ کے والدین کو آپ کی امت میں داخل کر کے آپ کے امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ اس کے بعد دوبارہ سے انہوں نے دنیا سے پردہ کر لیا۔ درود پاک پڑھ ضرور اللہم صلی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول۔ آپ حجر اسود کو دیکھیں، حجر اسود کے بارے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ کاش مجھے حجر اسود کا بوسہ لینا نصیب ہو جائے۔ وہ جتنی بار بوسہ لے کر آتا ہے یہاں پر آ کر لوگوں کو فخر سے بتاتا ہے میں نے 4 مرتبہ حجر اسود کو بوسہ دیا، میں نے 3 مرتبہ حجر اسود کو بوسہ دیا، میں نے اتنی مرتبہ حجر اسود کو بوسہ دیا۔ یہی والی بات ہے نا، وہ اپنے اندر ایک فخر، ایک خوشی محسوس کرتا ہے، ایک فرق محسوس کرتا ہے۔ تو اس کی وجہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں انی اعلم، مجھے معلوم ہے کہ تو پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، اگر میں نے اپنے نبی کو تجھے بوسہ دیتا ہوا نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی بھی تجھے بوسہ نہ دیتا، اس لیے میں تجھے بوسہ دیتا ہوں کہ میرے نبی نے تجھے بوسہ دیا۔ آپ مقام ابراہیم کو دیکھیں، مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کا حکم ارشاد فرمایا۔ کیوں جناب؟ تو پتھر ہے، ایک عام سے پتھر ہے، لیکن جناب اس پتھر کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاتَّخِذُوا مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جو ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے اسے مصلی بناؤ۔ ہم نے کہا کیوں یا اللہ؟ کہا یہ ابراہیم میرے نبی کی نسبت رکھنے والا پتھر ہے۔ حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ صفا مروہ کی دوڑ لگا رہی، دنیا میں بہت سارے پہاڑ، مکہ میں سینکڑوں ہزاروں پہاڑ، لیکن جناب جب حضرت بی بی حاجرہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ دوڑ لگا رہی ہیں، یہاں سے وہاں پانی کی تلاش میں چکر لگا رہی ہے۔ جناب دیکھیے تو صحیح منظر کیسا ہے، پہاڑی کے اوپر چکر لگا رہی ہے، نبیہ نہیں بلکہ اللہ کی ولیہ ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان ہے، آپ دوڑ لگا رہی ہے اس صفا مروہ کی پہاڑی کے اوپر۔ اللہ رب العزت کو آپ کا یہ دوڑ لگانا اتنا پسند آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے دونوں پہاڑیوں کا ذکر فرمایا اور فرمایا ان صفا والمروہ من شعائر اللہ۔ یا رب العالمین یہ پہاڑیاں تو پہلے بھی موجود تھی، تو نے پہلے تو ان کی قسمیں یاد نہیں فرمائی ہے، اس کے علاوہ ہزاروں پہاڑ مکہ میں ہے لیکن تو نے ان کی قسمیں تو یاد نہیں فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، پتہ چلا اس لیے کہ وہ پہاڑیاں عام پہاڑیاں نہیں ہیں، اللہ کی ولیہ کے ساتھ نسبت حاصل ہو گئی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت مکہ کی زمین کی قسمیں یاد فرما رہا ہے، مکہ کی زمین کی قسمیں یاد فرما رہا ہے۔ ہم نے کہا یا اللہ وجہ، اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا، فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے شہر مکہ، مجھے اس لا اقسم بهذا البلد، اس شہر مکہ کی قسم، لا اقسم یا اللہ شہر مکہ میں تو بتوں کی عبادت ہو رہی، ہزاروں سال سے غیر خدا کی عبادت ہو رہی، پتھروں کی عبادت ہو رہی، سورج کی عبادت ہو رہی، چاند کی عبادت ہو رہی، درختوں کی عبادت ہو رہی ہے، یا اللہ ہزاروں سال سے غیر اللہ کی عبادت ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام گزرے، تفسیر صحابی میں بڑا عشق بڑا واقعہ لکھا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کا چکر لگا ہے، تخت پر بیٹھے ہوتے، آپ کے آگے پیچھے لاؤ لشکر، انسان، جنات، پرندے، درندے، بڑا زبردست عظیم کچھ قسم کا آپ کا لشکر ہوا کرتا۔ آپ مختلف شہروں میں رکتے تھے،
نماز پڑھتے تھے، تشریف لے جاتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں آپ جب پہنچے، مکہ مکرمہ میں آپ رکے، لیکن زیادہ قیام نہیں فرمایا، نماز بھی نہیں پڑھی، چل پڑے۔ فَبَكَتِ الْكَعْبَةُ، امام شافعی فرماتے ہیں فَبَكَتِ الْكَعْبَةُ، کعبے نے رونا شروع کر دیا کہ یا اللہ تیرے یہ عظیم نبی جن کو تو نے پوری دنیا پر حکومت عطا فرمائی ہے، میرے اندر تشریف لے کر آئے، لیکن انہوں نے میرے اندر نماز نہیں پڑھی۔ اللہ اکبر، کیونکہ غیر اللہ کی عبادت ہو رہی تھی، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے کعبے کو تسلی دی، اے کعبے چپ ہو جا اور تسلی رکھ اور پرسکون ہو جا۔ سلیمان علیہ السلام نے تیرے اندر نماز نہیں پڑھی نا، غمگین نہ ہو، ان قریب تیرے اندر اپنے سب سے آخری نبی کو مبعوث کروں گا جو تیری سرزمین کو میرے سجدوں کے ساتھ بھر دے گا، تیرے اندر سے گندگی کو ختم کرے گا اور تیری سرزمین کو میرے سجدوں سے بھر دے گا۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں والا جہاں سلیمان علیہ السلام یہاں پر نماز نہیں پڑھنے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، مجھے شہر مکہ کی قسم، یا اللہ کیوں قسم یاد فرما رہا ہے؟ وانت حل بہذا البلد، اس لیے کہ میرا محبوب اس زمین پر چلتا پھرتا ہے، میرا محبوب اس زمین پر چلتا پھرتا ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے جناب اس زمین کو میرے آقا کے قدموں کے ساتھ نسبت حاصل ہو گئی ہے، اور جو چیز حضور کے قدموں سے نسبت رکھے یا جناب والا کسی نبی سے منسوب ہو جائے یا اللہ کے کسی ولی سے نسبت رکھنے والی ہو جائے، وہ عام چیز نہیں رہتی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت پیدا کر دیتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام جب بی بی ہاجرہ دوڑ لگا رہی تھی، اسماعیل علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ اپنی ننھی ننھی ایڑیاں زمین پر رگڑ رہے، زمین پر رگڑ رہے۔ وہاں پر آپ کی امی جان دوڑ لگا رہی، درود پاک پڑھے اللہم صل۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قدموں سے کیا جاری کر دیا؟ پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ آپ کے قدموں سے پانی کا، آپ کے قدم جہاں پر ایڑی کھا رہے، آپ کی ایڑیاں جہاں پر جناب زمین پر رگڑ رہی، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ وہ پانی کا چشمہ پھیلنا شروع ہو گیا، پھیلنا شروع ہو گیا، پھیلنا شروع ہو گیا، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے قدموں سے جاری ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاری ہوا ہے۔ جناب والا بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ کی والدہ تشریف لے کر آئی، دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے اور یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اچھا اس سے پہلے آپ نے فرمایا زمزم زمزم زمزم، رک جا رک جا رک جا، آپ نے اس کو روک دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسماعیل کی امی پر رحم فرمائے، اگر وہ زمزم نہ فرماتی آج زمزم کا چشمہ تمہارے گھروں کو سیراب کر رہا ہوتا، اتنا چشمہ جاری ہو جاتا اور عام ہو جاتا، تمہارے گھروں کو سیراب کر رہا ہوتا۔ اللہ اکبر، آپ نے اسے روک لیا۔ جناب دنیا کا پانی پیئے، آپ کو پانی بیٹھ کر پینا چاہیے، لیکن زمزم کو کیسے کھڑے ہو کر پیتے ہیں؟ کیسے پیتے ہیں؟ کھڑے ہو کر پیتے۔ کیوں جناب؟ زمزم کو کھڑے ہو کر پی، عام آدمی عام پانی کو بیٹھ کر پی رہے ہیں، لیکن زمزم کو کھڑے ہو کر پی رہے ہیں، اس لیے اس کو اللہ کے نبی کے قدموں کے ساتھ نسبت حاصل ہو۔ یہ تعظیم کی وجہ، ان کو اس پانی کو، بہت سارے پانی ہے لیکن اس پانی کو اللہ تعالیٰ کے نبی کے قدموں سے نسبت حاصل ہے۔ اور جب زمزم کا ذکر کیا جائے، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا جائے، دیگر نبیوں کا ذکر کیا جائے، تو میرے نبی کی شان کیسے بیان نہ کی جائے؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ رہ ہی نہیں سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں، ان کو بے مانگے ملا، ان کو رگڑ کر ایڑیاں، ان کو بے مانگے ملا، ان کو رگڑ کر ایڑیاں۔ اسماعیل علیہ السلام جناب پانی کے لیے جب بہت پیاسے تھے، اپنی ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، ایڑیاں رگڑنے پر اللہ نے زمزم عطا کیا ہے، لیکن میرے حضور نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں ان کو بے مانگے ملا، ان کو رگڑ کر ایڑیاں۔ مالک کوثر کا ہمسر صاحب زمزم نہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام مالک کوثر ہے، اسماعیل علیہ السلام صاحب زمزم ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کو جو زمزم ملتا ہے مانگ کر ملتا ہے، میرے نبی کو بن مانگے ملا ہے۔ فرماتے ارے تم نبی
نبی کے ساتھ بات کرتے ہو کہ نبی ہماری مثل بشر ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم تمہیں بتاتے ہیں اللہ کے نبی اسماعیل علیہ السلام بھی حضور کی مثل نہیں ہے. فرماتے ہیں مالک کوثر کا ہمسر صاحب زمزم نہیں ہے. جو اسماعیل علیہ السلام ہے وہ بھی حضور کے ہمسر نہیں ہو سکتے ہیں. یہ امتی ہو کر حضور کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ جناب والا نبی ہماری مثل بشر ہے. جیسے ان کے 2 ہاتھ ہیں ہمارے 2 ہاتھ ہیں، ان کے 2 پاؤں ہیں ہمارے 2 پاؤں ہیں، ان کی 2 آنکھیں ہیں ہماری 2 آنکھیں ہیں. بس ان کی تعظیم ایسے کرو جیسے بڑے بھائی کی تعظیم کرتے ہو. ہم نے کہا جناب یہ جو تم نے عقیدہ بیان کیا ہے انتہائی غلط عقیدہ بیان کیا ہے. ارے حضور علیہ السلام کے جو قدموں کے نیچے مٹی آ جاتی ہے وہ مٹی ہمارے تمام ہمارے والدین سے بڑھ کر ہیں. بلکہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی نے ایک ایسی بات ارشاد فرمائی ہے، عقیدے کی بات فرماتے ہیں. عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوال پوچھا گیا. آپ نے فرمایا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھوڑے کے ناک میں جو بال ہے وہ بھی ہم سے افضل ہے. آپ کے گھوڑے کے ناک میں جو بال ہے وہ بھی افضل ہے. فرماتے ہیں اس گھوڑے کے ناک میں جو مٹی ہے وہ مٹی بھی ہم سے افضل ہے. تم جناب کہاں کی باتیں، نبیوں کی باتیں کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ تو میرے نبی کے قدموں کے نیچے آنے والی مٹی کی قسمیں یاد فرماتا ہے. حضور علیہ السلام سے جو یہ چیزیں منسوب ہو جائیں اللہ رب العزت جناب کیسی اس کے اندر برکت پیدا کر دیا کرتا ہے. حضور علیہ السلام کا روزہ انور تمام روزوں سے الگ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اے محبوب جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اگر آپ کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد ہو آپ کی قبر انور پر آ جائیں، آپ کے مزار پر آ جائیں. ایک بار مروان نے دیکھا کہ آدمی حضور علیہ السلام کی قبر انور پر یوں گال رکھ کر لیٹا ہو، چہرہ نظر نہیں آ رہا، گال رکھ کر بیٹھا ہو. مروان نے کہا ہٹو یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر. اچھا ایک بات بس کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ انور آج تک کسی نے نہیں دیکھا. یہ جو تصویریں آپ نیٹ پہ دیکھتے ہوں گے اس بار بھی چلا وہی میسج، بولا جناب سعودی حکومت نے اتنے سالوں کے بعد نبی کریم علیہ السلام کے روزے کی تصاویر جاری کر دی ہیں. ایسا کچھ بھی وہ جو اندر بھی جاتے ہیں نا سنہری جالیوں کے دروازے کے اندر بھی جاتے ہیں وہ چاروں طرف دیواریں بنی اور وہ دیواریں زمین سے کافی نیچے گہرائی تک ہے. سیسا پلائی ہوئی دیواریں، کھڑکی پہ نہیں ہے، اوپر سے بند ہے نیچے سے بند ہے. اسی لیے جناب اس کے اندر کوئی داخل نہیں ہو سکتا نہ کوئی دیکھ سکتا ہے. حضور علیہ السلام کے روزے کو اس طرح سے محفوظ کر دیا گیا ہے. تو حضور علیہ السلام نے اپنی قبر انور کے بارے میں فرمایا من زار قبری وجبت له شفاعتی. حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کر لی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. یہ جناب عام قبر نہیں ہے، یہ تو حضور علیہ السلام کا روزہ ہے، یہ تو حضور کا مدینہ ہے جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا غبار المدینہ شفاء، میرے مدینے کی مٹی میں بھی شفا ہے. کیونکہ یہ عام جگہ نہیں ہے، یہ عام جگہ نہیں ہے. نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. اللہ اکبر. جس کو پوری دنیا میں کہیں پر شفا نہیں ملتی ہے مدینے کی مٹی میں اس کو شفا مل جائے. اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے صحابہ کو بڑا مقام دیا اس لیے کہ ان کی نسبت حضور علیہ السلام کو کے ساتھ ہے، دیگر انبیاء کے ساتھ نہیں ہے، دیگر لوگوں کے ساتھ نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا لن تمس النار من رآنی او رآ من رآنی. حضور نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اس کو بھی دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی، اور جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا اس کو بھی دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی. عام لوگ نہیں ہیں، یہ میرے حضور علیہ السلام کے صحابہ ہیں اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. اللہ تعالیٰ نے میں سے ہر ایک کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا ہے. مزید سنیے حضور علیہ السلام کے ازواج مطہرات. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ لوگوں نے نبی کو اپنی مثل بتانا شروع کر دیا. ہم نے کہا دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ نبی کی بیویوں کو فرماتا ہے، فرمایا یا نساء النبی جی لستن کاحد من النساء. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. لستن کاحد من النساء
تم عام عورتوں کی طرح سے نہیں ہو، کیونکہ عام عورت سے اس کے شوہر کے انتقال کے بعد اس کی عدت گزر جائے تو نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن نبی کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا، نبی کی زوجہ سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ دو وجوہات بیان کی گئی ہیں جناب، ایک تو اس لیے ان کی نسبت اس لیے اتنی عظیم ہے، اب اور کوئی اس نسبت کے ساتھ اپنا تعلق کام نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جناب اگرچہ انہوں نے دنیا سے پردہ کر لیا ہے، لیکن اس کے باوجود جناب انبیاء کو بھی اجر آنی ہے، لیکن ایسی آنی کہ فقط آنی ہے، ایک آن کے لیے جناب ان کے اوپر موت طاری ہوتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے جناب؟ ابن ماجہ کے حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، بس فنبی اللہ حی، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ کا نبی تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے تو جناب انہوں نے تو دنیا سے پردہ کر لیا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو دائمی حیات دنیاوی عطا کر دی ہے، تو چونکہ ان کا رشتہ قائم ہے اسی لیے کسی کو ان کے ساتھ رشتہ قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح سے نہیں ہو۔ ارے یہ تو جناب میں نے صحابہ کے بارے میں آپ کو بات بتائی، درود پاک پڑھیں اللہم صل۔ یہ تو میں نے آپ کو صحابہ کے بارے میں بات، یہ حضور علیہ السلام کے ازواج کے بارے میں بات بتائی۔ ارے مسلمانوں، آپ جو یہاں پر موجود ہیں ابو القاسم مسجد میں، حضور علیہ السلام کی امتی ہونے کا جو شرف آپ کو حاصل ہے، یہ آپ کو امتی ہونے کا شرف بھی دوسری امتوں سے امتیاز دلا دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الجنت حرام علی الانبیاء، سرکار نے فرمایا جنت نبیوں پر حرام رہے گی جب تک میں جنت میں داخل نہ ہو جاؤں، اور جنت ساری امتوں پر حرام رہے گی جب تک میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ یہ امت جناب سب سے آخر میں آئی ہے، لیکن جنت میں اس امت نے حضور سے نسبت کی وجہ سے، حضور سے نسبت کی وجہ سے، حضور سے تعلق کی وجہ سے، جناب والا حضرت آدم علیہ السلام کی امت سب سے پہلے آئی، حضرت نوح علیہ السلام کی امت ان کے بعد آئی، اس کے بعد انبیاء کرام کی امت آتی نہیں، وہ کچھ سینکڑوں ہزاروں سال گزر گئے، لیکن جناب ان کو ہم سے پہلے آئے ہوئے، لیکن اس کے باوجود ارے حضور کے امتیوں، حضور نے، خدا نے یہ نعمت تمہیں بغیر مانگے عطا کر دی ہے، اور حضور کی امت میں پیدا کر دیا، جس امت میں پیدا ہونے کی تمنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں۔ یا اللہ یہ فضائل ہے، یہ امت تو مجھے عطا کر دے، یا اللہ یہ فضائل ہے، یہ امت تو مجھے عطا کر دے، یا اللہ یہ فضیلتیں میں پڑھ رہا ہوں، یہ امت مجھے عطا کر دے۔